واستعينوا بالصبر والصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وقول عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام پر گزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں. حضرات گرام قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے پیش نظر عوام میں ہونے والی تبدیلی کو بیان فرماتے تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے بندوں کو حالات سے آگاہی کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے مالک نے اپنے آخری قرآن میں، اپنے آخری کلام میں اس بات کا بیان بھی فرمایا. سورہ روم کی شروعاتی آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے مومن باخبر رہے، اپنے آس پاس کے ماحول سے بے خبر نہ رہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے دین کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہر طرح کے ماحول میں جینا سیکھیں. ہم چونکہ چھوٹے لوگ ہیں ہر لحاظ سے، تو عالمی سطح پہ ہونے والی تبدیلیوں پر بات کرنا یہ چھوٹے منہ بڑی بات ہوگی. اگر ہم واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، ممبر و محراب پر بیٹھ کر چچنیا، فلسطین، سعودی یا دوسرے مسلم ممالک پر تنقیدیں کریں یا ان کو یہاں بیٹھ کے مشورے دیں تو یہ کم وقتی کہلائے گی ہماری، کیونکہ نہ تو ہمارے مشورے وہاں تک پہنچنے والے ہیں اور نہ ہمارے مشوروں پہ عمل ہونے والا ہے. اور پھر ہماری کم فہمی اور کم علمی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اگر کہہ سکے تو بھلی بات کہو اور نہ خاموش رہے. ہمارا دائرہ عمل بھی نہیں ہے. ہم بات کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے آس پاس کے ماحول، ملکی سطح پہ ہونے والی تبدیلیاں سب کے سامنے ہیں.
وقف امینڈمنٹ بل یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمارے سامنے رہنما ہوئی ہے، ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ ایک لمبے عرصے سے ملک کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اسی کی کڑی یہ وقف بل ہے۔ اس سے پہلے ساتھی تو 2014 بتاتے ہیں، میں تو اس سے پیچھے بھی پیچھے جاتا ہوں کہ لمبا عرصہ ہو گیا کہ امت مسلمہ ملک اعظم میں رہنے والی کئی طرح کے مسائل سے دو چار ہیں۔ ہماری مساجد، ہماری مدارس اور اب ہمارے قبرستان بھی، یعنی وہاں پر بھی اطمینان سے ہمارے بزرگوں کو سونے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ بڑی چیز کیا ہے اس ماحول میں جس پر انگلی رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ حکومت سے بڑھنا، حکومت سے لڑنا، یہ اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے کے معاملہ۔ کریں کیا جب ہم اتنے تیار بھی نہیں ذہنی اور جسمانی طور پر، وسائل کے طور پر، تو ایسے ماحول میں کیا کریں؟ کرنے کی چیز یہ کہ پہلے تو بیماری کی جڑ پہ جائے اور پھر دیکھیں ہمارا اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بڑی تبدیلی ہے یہ تو سب جو سی اے ہے، وقف بل ہے، یا اس طریقے سے کامن سول کوڈ ہے، یا مساجد یا خود مسلمانوں کے کاغذات کی بات ہے، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اصل منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ جو ہے یہ اصل میں اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ کفر غالبانہ چاہ رہا ہے اور یہ 50 60 100 سالوں کی محنت ہے، اور ادھر اسلام کی جو صفت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو تو دبنا ہی نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صفت تو بتا دی، اسلام دبنا نہیں، یہ تو غلبے کے لیے آیا ہے۔ وقتی طور پہ مسلمانوں کی مغلوبیت جو ہے یہ اسلام کی مغلوبیت نہیں کہلائے گی۔ پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے، اس میں دو نظریے آپس میں بھڑ رہے ہیں رسول اللہ کے دور سے، کبھی کوئی غالب کبھی کوئی غالب۔ دوسرا یہ کہ ایک لمبے عرصے سے محنت چلیے نفرتیں پیدا کرنے کی، جو کہ اسلام کے بھی منافی ہے۔ جہاں اسلام نے کفار کی تقسیم کی کہ سارے کافر برابر نہیں دشمنی میں، بعض کفار بھی ایسے ہیں جو تمہاری ہمدردی اور نرمی کی حقدار ہیں، تمہاری دعوت کی حقدار ہے، ان سے تم تالف قلب کے لیے ایسے کام کرو کہ جو اسلام کے نزدیک آئیں۔ دشمن وہ جو تمہیں گھروں سے نکالے، جو تمہارے دین کے در پہ ہو، تمہارا ایمان اسلام جان و مال کے در پہ ہو، اور جو ان کا اس میں سپورٹ کرے وہ تمہارے دشمن۔ یہ تقسیم کفار چاہتے ہیں، ائمہ کفر چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائے۔ ان کی کوشش یہ ہے، کافروں کا وہ نرم طبقہ جو اسلام کے تئیں نرم ہے، مسلمانوں کے تئیں نرم ہے، ان کو دھندا بزنس تجارت سے لینا دینا، نفرتی جو چنٹو ہے وہ الگ ہے اس سے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ سارا ملک اس نفرت کی آگ میں جھلسے اور سارے کافر مسلمانوں سے نفرت کریں۔ ایک ان کی کوشش یہ ہے۔ کفاروں کی یہ قسم رسول اللہ کے دور سے تھی۔ شیب ابی طالب کی جو جیل تھی، اوپن قید، اس میں جب مسلمانوں کے بچوں کے رونے کی بلکنے کی آوازیں جب گھاٹی سے باہر آنے لگی تو بعض کافروں نے آگے بڑھ کے ائمہ کفر سرداران قریش سے کہا کہ اب تو مسلمان بچوں کے رونے کی آواز گھاٹی سے باہر آ رہی ہے، اب اس جیل کو توڑو۔ اس جیل کو توڑوا کر مسلمانوں کو راحت دینے میں کافروں کا ہاتھ تھا۔ یہ قسم ہمیشہ موجود رہے گی۔ یہ نفرتی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ قسم جو ہے یہ بھی نفرت میں تبدیل ہو جائے۔ ایک تو یہ چیز ہے نظریاتی جنگ، نفرت کی جنگ، دوری کی جنگ۔ اسلام اور اہل اسلام اور پیغمبر اسلام اور کتاب اسلام کے تئیں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ لوگ
اسلام، اہل اسلام، پیغمبر اسلام، کتاب اسلام سے دور ہو جائیں، ان کو سمجھے نہ، پڑھے نہ، ان کے بارے میں ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ لوگ سوچ اور وچار اور فکر کرنا بند کر دیں، یہ ماحول ہے۔ باقی جان و مال، عزت و ایمان کا تو معاملہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ کون سے ایسے امور ہیں جس پر کام کیا جا سکتا ہے، جس سے حالات کی جو بدتری ہے، جو حالات کا بگاڑ ہے، یہ کم سے کم ہو؟ دیکھیے، ہم لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس سے جوجھ بھی رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا یہ سب چیزیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم کی انتہا کیا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ تعالیٰ پیڑ سے بھی پتا گرتا ہے، وہ بھی اللہ کا علم ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمارے حالات اس طریقے سے کہ جہاں ہم اطمینان اور سکون سے اس رب کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے ائمہ، کوئی بھی محفوظ نہیں، ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ اللہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے ماننے والے بندے اس طریقے سے خوف کی زندگیاں جی رہے ہیں؟ اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کا علم سے کوئی چیز باہر نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو ہمیں یہ چیز وَلِلَّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، غلبہ، عزت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومن بندوں کے لیے۔ اللہ نے کوئی سبیل نہیں رکھی کہ کفر غالب ہو۔ قرآن کا تو یہ اشارہ ہے، پھر بھی کفر غالب کیوں ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، قرآن کہتا ہے اللہ نے لکھ دیا میں اور میرا رسول دنیا میں غالب رہیں گے۔ دنیا کا کوئی خطہ حرمین کے علاوہ ایسا نظر کیوں نہیں آتا جہاں اسلام چلتا پھرتا ہم دیکھتے ہیں؟ ہے کوئی جگہ حرمین کے علاوہ کہیں جہاں اس میں خوب چیختے ہیں لوگ؟ طالبان کی حکومت کو اسلامی حکومت لوگوں نے کہا تھا، اسلامی عمارت لوگوں نے کہا تھا۔ مسلمان چین سے رہ سکتے ہیں وہاں پہ؟ سعودیوں پر دن رات سعودی عرب پر حملے لوگ کرتے ہیں۔ کم سے کم وہ ایک خطہ تو ایسا ہے کہ جہاں اطمینان سے بے خوف ہو کر ایک آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے، کوئی طرح کی پابندی نہیں۔ بتائیں کوئی مثال دیں سعودیہ کے علاوہ؟ بڑا چیختے ہیں لوگ سعودی کے خلاف۔ میں کوئی سعودی کی سپورٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، نہ میرا یہ عمل ہے اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو پاک نہیں کہتے، لیکن کوئی بیلنس بھی تو ہو۔ طیب اردگان میں لوگ خلیفۃ المسلمین ڈھونڈ رہے ہیں، پچھلے معاملات دیکھے اس کے کسی نے؟ طالبان کو اسلامی حکومت کہتے ہیں، یا توحید کی سنت کی بات کرنے میں پابندی ہے۔ میں کسی سے نفرت اور کسی سے دوستی کا نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے نزدیک تو نفرت اور دوستی کا پیمانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے سوا سارے پیمانے باطل ہیں۔ جو اللہ رسول کی وفاداری میں سچا ہے، اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، کسی ملک کا، کسی نسل کا، کسی رنگ کا ہو۔ لیکن بات تو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا عزت، سربلندی، غلبہ، اور اللہ نے وعدے بھی کر دیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہہ کے، اور اللہ اپنی بات میں سچا ہے۔ خیر القرون کے دور میں یہ غلبہ اللہ نے دکھایا، قرآن کی عملی تفسیر ہم نے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی۔ رسول اللہ کے دور میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اسلام غالب نہیں رہا۔ 30 سال کا جو وقت ہے وہ کتنا بہترین وقت ہے مسلمانوں کا۔ سیدنا امیر معاویہ کی خلافت پر ان پر انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کی یا ایک خلیفے کی کوئی مثال دے امیر معاویہ کے مقابلے میں کہ 20 سال کا دور اتحاد اور اتفاق کا دور تھا سیدنا امیر معاویہ کا۔
کہ جس میں 2 جانوروں میں بھی مٹبھیڑ نہیں ہوئی تھی، انسان تو چھوڑے آپ، لوگ اس کو عامل جمع کہتے ہیں، اور آج انہی کی شخصیت پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ 20 سال کی حکومت میں پورے عالم اسلام میں امن و آشتی کے ساتھ لوگوں نے اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا۔ اللہ نے غلبہ دکھایا۔ آج کیا ہوا؟ آج پرندے کیوں نہیں آتے؟ آج جبرائیل اور فرشتوں کی فوج کیوں نہیں اترتی؟ بے سر و سامانے کی حالت میں بدر میں پہنچے تھے۔ یہ رمضان گیا جہاں رمضان رحمت کا، مغفرت کا، ہمدردی کا، جنت میں داخلے کا، جہنم سے نجات کا مہینہ تھا، وہیں رمضان نصرت اور فتح کا مہینہ بھی تھا۔ بدر کو اللہ نے رمضان میں رکھا تاکہ ہر سال مسلمان اس سے عبرتیں لیں کہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہمارے آبا و اجداد جب رسول اللہ کے حکم پر میدان میں پہنچے تھے تو خالی گھروں کو نہیں گئے تھے، اللہ کی نصرت اور فتح لے کے گئے تھے۔ رعب، دبدبا اللہ نے مسلمانوں کو دیا تھا، اور ایسا رعب کہ جب رومی سر اٹھا رہے تھے، صحابہ نے جب کوچ کیا عیسائیوں کا، راستے میں دریا آیا، ادھر رومی فوج، اب رومیوں کو تو چلنا تھا، حکم تھا، دریا آڑ بنا، صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے۔ اقبال نے اسی کو تو کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کون تھے وہ؟ اقبال نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سارا کچھ انسانی تاریخ نے دیکھا، کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی نصرت اور مدد تھی، کچھ نہیں تھا تب بھی فتح کے وعدے تھے، فتح بھی تھی۔ آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کی یہ حالت زار سمجھ نہیں آتی، کیا وجہ اور کیا کیا جائے۔ قرآن جب پڑھتے ہیں تو اللہ کی یہ معجزاتی کتاب ہے، ہر دور میں ہر ملت کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، قیامت تک قائم رہے گی یہ کتاب، رہنما کتاب، جس کتاب کی صفت یہ امام و رحمہ، امام ہے یہ کتاب، یہ مسلمانوں کو ہر دور میں اس نے رہنمائی کی، آج بھی کرتی ہے۔ پہلی چیز جو کرنے کی، جو سمجھ آ رہی ہے حالات کی تبدیلی کی، حالات ایسے بننے کی، پہلی چیز ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو جو اللہ کسی قوم پر کرتا ہے نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود نہ بدل دے جو اس کے پاس ہے اس کو، ان کے پاس جو چیز ہے وہ بدلیں گے تو اللہ کی نعمتیں رک جائے گی، بدل جائے گی۔ نصرت کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نعمت ہے۔ رعب اور دبدبا کیا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ چیزیں بند ہو گئی، یہ چیزیں بدل گئی۔ رسول اللہ کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ 40 سال کی مسافت، اب یہاں بیٹھیں، یہاں سے نکلے آپ پیدل یا سواری، 40 دن تک آپ چلیں سواری پر، کہاں پہنچیں گے؟ اتنی دوری پر بیٹھا دشمن رسول اللہ سے ڈرتا تھا، صحابہ کا وہ اتنا دور دور تک پڑتا تھا، خط جاتے تھے، حکومت زیر ہوتی تھی۔ ہمارے اسلاف کو یہ رعب دبدبا دیا، یہ نعمت بدل گئی، یعنی گئی گزری قومیں جن کو شعور نہیں کسی چیز کا، آج وہ آپ دکھاتی ہے۔ پیشاب پخانے کے شعور نہیں، جن کی حالتیں یہ تھیں کہ ان کے مجمع نکلتے تھے مسلم بستیوں سے، اور 2 مسلم بزرگ بیٹھے ہوتے تھے تو مجال نہیں ہوتی کہ سب اٹھا کے نکلے ہو۔ یہ ہمارے شہر کے واقعات ہیں،
ہمارے لوگ ان کے اندر فیصلہ کرنے جاتے تھے. یہ نعمت رعب اور دبدبے کی بدل گئی ہے، اب نہیں ہے. اب ایسے اشتیاق دکھاتے ہیں آپ. تھوڑا کچھ ہوتا ہے، 10 کھڑے ہیں مسلمان، ایک آئے گا بغا دے کے ساتھ. اور ہمارے اب دور کیوں جاؤ، صحابہ تابعین ان کے دور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 50 سال پہلے 60 سال پہلے کے حالات دیکھ لے، بزرگوں سے پوچھ لے مسلمانوں کا کیا رعب تھا، کتنا ڈر تھا دوسری قوموں میں. اٹھ گیا، نعمت تھی بدل گئی. کیوں بدلی؟ اللہ کہتا ہے یغیر ما بانفسہم، جو تمہارے پاس ہے نا وہ تم نے بدل دیا. تمہارے پاس کیا تھا؟ اللہ پہ صحیح ایمان تھا، رسول اللہ کی سچی محبت تھی، دین سے صحیح حقیقی تعلق تھا. بڑی بڑی چیزیں تو یہ تھی. آج نہ اللہ پر صحیح ایمان ہے مسلمانوں کا، نہ رسول اللہ کی سچی محبت ہے، نہ دین کی صحیح فکر اور وفاداری ہے. تو بدل نہیں ہے حالات. یہ نعمت تھی، ہم نے بدلی اپنے ہاتھوں سے. بدلی نہیں بدلی. یہ رمضان کے بعد کے ایام زندہ مثال ہے. جگہ نہیں ملتی تھی رمضان میں مسلمانوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، کئی انتظامات کرنے پڑتے تھے، اتنی بھیڑ ہوتی تھی. کیا ہو گیا رمضان کے بعد؟ ہم نے بدل دیا اپنے آپ کو. ہم رمضان کے بندے تھے، اللہ کے بندے نہیں تھے. ہم نے رمضان کی عبادت کی، اللہ کی عبادت نہیں کی مہینے میں. یہ تازہ مثال ہے. رمضان اور رمضان کے بعد کی زندگی بدلی کہ نہیں بدلی؟ چند دنوں میں زندگیاں بدل دی. ایک چاند نے ہمیں بدل دیا، تو اللہ کی نعمتیں کیوں نہیں بدلے گی؟ اللہ سے صحیح تعلق ہے مسلمانوں کا. توحید جو تھی وہ شرک جو تھا وہ توحید بن گئی، بدعت تھی جو سنت بن گئی. رسم و رواج اور قومی رواج جو تھے وہ دین بن گئے. نہ دین کا غلبہ خود ہم پر ہے، نہ ہمارے گھر پر ہے. ہم باتیں کرتے ہیں ملک پر دین غالب کرنے کی. چھوٹی اکائی مسلمانوں کی میاں بیوی، اس پہ بھی دین غالب نہیں ہے. گھر کے بچوں پہ دین غالب نہیں ہے، اس میں بھی ہم 100 چیزیں دیکھتے ہیں. یہ نعمت ہم نے، یہ ہمارے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ ریشو کیا ہے مسلمانوں کا اللہ رسول کی وفاداری میں رہنے کا؟ 100 میں سے 10. بڑا سبب یہ ہے ہمارے پاس جو تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. ورنہ اللہ نے کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. آگے کی آیت میں پڑھنا مشکل رہتا میرے لیے. اللہ تمہاری مدد کرے تو کون تمہیں مغلوب کر سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ تمہیں چھوڑ دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر تمہاری مدد کون کرے گا اللہ کے سوا؟ اللہ نے مدد روک لی. تعلق کیسا اللہ سے ہمارا ہے؟ اس پر توکل کا، اس کی توحید کو سمجھنے کا، اس کی حکموں کو ماننے کا، اس کو یاد کرنے کا، اس کی عبادت کا، اس سے جڑاؤ کا کتنا معاملہ ہے. تو اللہ نے چھوڑ دیا. ہمارے پاس جو تھا ہم نے وہ بدلا، اللہ نے نعمت بدل دی. ورنہ اللہ تو کون کا مالک ہے؟ وہ اللہ جو بنی اسرائیل کو ایک طرف سمندر دوسری طرف فرعون، ایسے میں جب اس کا نبی صرف یہ کہہ دے کلا ان معی ربی سیہدین، اتنا موسیٰ کہہ دے، اللہ سمندر کے ذریعے اللہ مدد کر دے. وہ اللہ جس نے نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو نہیں چھوڑا اکیلا، وہ اللہ جس نے بدر میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، اس کے بعد صحابہ کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ آج ہمیں کیوں اللہ نے چھوڑ رکھا؟ کیونکہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم برائے نام مسلم ہیں. عبادتوں کا معاملہ کیا ہے ہمارا، اور کیا صحابہ کا معاملہ تھا؟ آ گیا جب این جنگ میں وقت نماز، قبلہ ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میدان جنگ میں جب اللہ کا منادی آواز دیتا تھا، وقت صلاح ہوتا تھا، تو این وقت میں قبلہ رخ کے لوگ صفیں باندھ دیتے تھے. ہماری دکان نہیں چھوڑتی، ہماری نیند نہیں چھوڑتی، ہمارا دوستوں کا جمگٹ نہیں چھوڑتا، ہمارے بچوں کی محبت نہیں چھوڑتی.
بڑی چیز تھی، سب سے اللہ سے جڑاؤ کی سب سے بڑی نشانی نماز تھی، وہ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ میں نماز کے فضائل پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو روحانی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی بڑی چیزیں. بعض لوگ ایسے حالات میں، کئی لوگ ہمیں ملتے تھے اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں، اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا، اللہ ان کو کیوں نہیں مار رہا، تم کیا کرو گے؟ اللہ مدد کس کی کرتا ہے؟ جا کے دیکھو قرآن. ایسے بنو پہلے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ دیتا ہے تاکہ پلٹ جائیں. پہلی چیز، ہر آدمی انفرادی اجتماعی طور پر سوچے میں کس پوزیشن میں ہوں، میرا معاملہ اللہ سے کیسا ہے، میری وفاداری اسلام سے کیسی ہے. ہر آدمی جب سوچے گا انفرادی اجتماعی سطح پر، آپ پھر دیکھیں تبدیلی لائیں اپنے اندر. پھر دیکھیں آپ، اقبال نے شکوہ لکھا تھا، علماء نے اس کو بڑا اعتراض کیا، کفر کے فتوے آئے، جواب شکوہ لکھا، دانتوں تلے انگلیاں دب گئی لوگوں کی، الہامی باتیں کہہ دی تھی اقبال نے. پڑھا آپ نے کون تھے وہ اور ہم کیا ہیں؟ خود کو تبدیل کریں، اپنا تعلق اللہ سے، اس کے دین سے، اس کے رسول سے چیک کریں کتنا ہے، اللہ کتنا چاہتا ہے، ہمارا کتنا ہے. پھر مدد نہ آئے تو پھر دیکھیں. پہلی چیز کرنے کی چیز. دوسری چیز، اتفاق و اتحاد ہے، یا اس سے پہلے اس کو دوسری چیز دیکھیں آپ. جہاں ساری چیزیں دنیا میں ملک میں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی میں نے بتایا ایک تو وجہ نظریاتی جنگ، دوسری وجہ کیا ہے؟ خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنا، دہشت ڈالنے، ڈرایا جائے، اتنا ڈرایا جائے حق بات قانونی دائرے میں رہتے ہوئے بھی نہ بولنا چھوڑ دیں. ملکی قانون اس کے دائرے میں رہ کے بھی حق بات بولنا چھوڑ دیں. جبکہ اسلام تک کر افضل الجہاد کلمۃ العدل عند السلطان الجائر او امیر الجائر، کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں، اتنا ڈرایا جائے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کفار مکہ جو تھے، سیرت پڑھے رسول اللہ کی، اتنے لوگ بیٹھے، پوچھوں میں کہ سیرت میں کتنے لوگوں نے پڑھائی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بات آئی تھی نا، کہ اللہ سے تعلق، رسول اللہ سے تعلق، دین سے تعلق، اللہ کی توحید، اس کے تقاضے، اس پر ایمان، اس پر توکل، کتنے لوگ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو؟ رسول اللہ سے محبت دین کا حصہ ہے. کتنے لوگ رسول اللہ کی سیرت سے واقف ہیں؟ رسول اللہ کیسے تھے؟ دین، کتنے لوگوں کو دین کی بنیادی معلومات ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے متاثر ہو کے انٹرنٹ لوگوں سے اپنا ایمان عقیدہ بیچ رہے ہیں. علماء کو چھوڑ کر ہر ایک آدمی سے دین لے رہے ہیں. حقیقی دین کا فہم کتنے لوگوں کو؟ کفار مکہ، آپ سیرت پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا کفار مکہ نے جو حربے استعمال کیے تھے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے، وہ کیا چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہ کیا چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ڈرایا جائے. علماء لکھتے ہیں کہ فتنے کی 3 قسم کے ہوتے ہیں. میری اس کو تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور شاید یہاں پہ بھی کر چکا ہوں. ان 3 میں مختصر فتنۃ الآفات، مصیبتوں کا فتنہ. اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ دلوں میں دہشت اور خوف ڈال دیا جائے. ڈری ہوئی قوم کبھی کھڑی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیں وقف امینڈمنٹ بل، اپنے آپ میں یہ ایک بڑا جھٹکا ہے اسلام اور علیہ السلام کو. اس سے بڑے نقصانات ہیں. یہ اور بات ہے کچھ ایمان فروش، جمیر فروش قسم کے لوگ جنہوں نے اسلام کا سودا کفر سے کر کے ایسے ماحول میں بھی بی جے پی کی حکومت کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں بھی اخبارات میں نے دیکھا، لوگوں نے بتایا وقف بل جو پاس ہوا اس پہ لوگ، مسلمانوں نے، کچھ چند لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، پٹاخے پھوڑے ہیں. وہ پٹاخے انہوں نے وقف بل پہ نہیں پھوڑے، میں کہتا ہوں اسلام کے جنازے پہ پھوڑے. انہوں نے اپنا اسلام چھوڑ دیا.
کیونکہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کس کے خلاف؟ شیخ محمد بن عبداللہ کی کتاب ہے نواقض اسلام، پڑھا، اس میں سے ایک ناقض اسلام کا یہی لکھا ہے انہوں نے، مسلمانوں کے خلاف اسلام کی مدد کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باوجود توحید کو سمجھنے والا اسلام سے خارج. یہ تو اسلام کے خلاف ہو گئے. مسلمان تو چھوڑو آپ، بی جے پی کو صحیح مان کے اس کے فیصلوں کو صحیح تسلیم کرنے والا کیا ہے؟ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. اسلام کی خیر بنانی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسی پارٹیوں سے جڑنے اور لوگوں کو جوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. قرآن پڑھ لیں اس معاملے میں. دہشت کا ماحول، ڈرایا جائے گا. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. اللہ کے نبی نے یہ کہا اللہ تمہارا رعب نکال دے گا، تمہارے دلوں میں رہن ڈال دے گا، دشمنوں کے دلوں سے خوف نکل جائے گا. الٹا ہمارے اندر آ گیا، ڈرایا جائے گا. جنگ احد میں بھی یہی ہوا تھا. گھماسان کی مٹبھیڑ جب تھی اس میں کیا کہا تھا کفار میں سے؟ بعض علماء کہتے ہیں شیطان نے آواز لگائی تھی، بعض کہتے ہیں کفار کے کچھ لوگوں نے آواز لگائی تھی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، ڈرو ان سے. فزادهم ایمانا. وہ جو صحابہ تھے رسول کے تربیت یافتہ تھے کہ فوج دیکھ کے بھی کہتے ہیں قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مصیبتیں دیکھ کر ایمان بڑھتا تھا. یہ تو صحابہ کی صفت ہے. کفار نے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، ڈرو ان سے. ڈرانے کا خوف یہ بھی ایک ہتھیار، یہ بھی ایک جنگ کا طریقہ ہے کہ ڈرایا جائے. سوشل میڈیا، اخبارات، نیوز بند کر دیں، نیوز دیکھنا، چینل پر ڈیبیٹ دیکھنا بند کر دیں. آپ دل مردہ کرتے ہیں، یہ لوگ ڈراتے ہیں. ہر ایک کوئی کھڑا ہوتا ہے یہ کیا جائے، یہ پابندی لگائی جائے، یہ مدرسے چیک کیے جائے، کبھی کوئی ریٹ آ رہی ہے کبھی کوئی ریٹ آ رہی ہے. دنوں دن آپ کو خود غرض اور خوف زدہ کرنے کا ماحول. بند کر دیں ساری چیزیں. اللہ پہ توکل کرنے والا نہیں ڈرتا کسی سے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے میری کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے بس، لیکن ڈرنا نہیں. آج پارٹیاں دینی، ملی، سیاسی، کتنی پارٹیاں آپ دیکھیں، پورا اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے اس معاملے میں. وقت کے معاملے میں قریب 230 ممبر اپوزیشن کے. اس کے بعد اتنی ساری سیاسی پارٹی، جمعیت علماء بڑا نام ہے، 50-60 سال پرانی تنظیم ہے. RSS کے مقابلے کی تنظیم ہے جمعیت علماء. پھر آتے کہ ملی کونسل، پھر یہ وحدت، پھر جماعت اسلامی، پھر یہ تبلیغی جماعت، پھر جمعیت اہل حدیث، پھر دوسری تنظیمیں. کتنی تنظیمیں، سوشل، سیاسی، ملی، ساری آپ دیکھیں. پھر پورا اپوزیشن، پھر مسلم پسند لاء بورڈ، سارا اپوزیشن، ساری سیاسی دینی جماعتیں متفق ہو کر اگر کال کرے مسلمانوں کو، اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. عوام کو اختیار قرآن نے دیا ہی نہیں. اسلام نے عوام کو اختیار نہیں دیا کہ اپنے طور پہ کوئی ایکشن لے لے. 4 لڑکے کھڑے ہوئے حالات خراب ہے کوئی کرنا چاہیے، پوسٹر چپکا دیا، پیمپلیٹ، یہ حکم نہیں ہے اسلام کا. اس سے آپ مصیبتیں مور لے لیں گے. لیکن ملی طور پر جماعتیں جمع ہو اور کوئی چیز کا کال کرے، پرامن طریقے سے جمع ہو مسلمان، دباؤ نہیں پڑے گا. ہوتا کیوں نہیں کرتے؟ ڈر، خوف. وہ نکلتی انسان ہے بیچارہ، کیا کرے، ماحول ایسا بن رہا ہے. جان جمع ہوئے تھے، پنجاب کے سکھ جمع ہوئے تھے، پٹریاں اکھاڑ دی، کئی دن تک بیٹھے رہے، گھسنے نہیں دیا مودی کو پنجاب میں. اقلیت ہے، ہم سے کم ہے ریشو میں، لیکن متحد ہیں. ان کے علماء، ان کے بڑے لوگ جو ہے شعور ہے ان کے اندر، جذبہ رکھتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے بعد ابھی بھی امت کو کوئی صحیح لیڈرشپ نہیں مل پا رہی ہے. سارے متفق ہوں. تیسرا کام ہی یہ کرنے کا، اتحاد برپا کیا جائے، لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے، ہر سطح پر اختلاف کو روکا جائے. رمضان میں ایک درس یہ بھی تھا، شب قدر کیوں بلا دی گئی؟
دو لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے. ایک آدمی، میں آپ سے کسی مسئلے کو لے کر، دینی مسئلے کو لے کے اختلاف کرتا ہوں، یقین جانیں اگر اس اختلاف میں نیتوں میں خلل ہے، یقین جانیں نقصان ہوگا، نظر نہیں آئے گا. اختلاف سے روکا اسلام نے. دینی ہو، دنیاوی ہو، گھریلو ہو، کسی سطح پر اختلاف نہ کریں. آپ کی رائے کو ترجیح نہیں دیجیے، چھوڑ دیں. آپ کو پہنچانے کا حکم ہے، منوانے کا حکم نہیں ہے، یہ سمجھ لیں. اور پہنچانے میں بھی آپ کیا بنیں گے؟ آپ رسول اللہ کی پیروی کریں گے یا کسی اور چیز کی؟ ہارون رشید کے زمانے میں لوگ لکھتے ہیں، ایک ہارون رشید نے غالباً ایک عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھا، اس نے جھڑک دیا. اس نے کیا جواب دیا کہ حضرت آپ تقوی طہارت میں موسیٰ سے افضل تو نہیں ہیں کیا؟ موسیٰ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، آپ امتی ہیں. تقوی طہارت نرمی میں آپ موسیٰ سے بڑھ کے نہیں ہیں کہ ہاں وہ تو نبی ہے. ظلم اور بربریت میں اور بغاوت میں، دین سے دوری میں فرعون سے بڑھ کے میں بھی نہیں ہوں. کہ ہاں یہ بات بھی ہے، تم فرعون جیسے تو نہیں ہو. کہ تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا نرم بات کرنا، اور تم مجھ سے سخت بات کر رہے ہو. یہ دیکھیں فرعون جیسے تابوت کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور بات نرم کرنا. اختلاف کسی حالت پہ نہ ہو. روک لیں اپنے آپ کو، میری جان سے ٹوٹ پیدا نہ ہو، نہ گھر میں، نہ دوستوں میں، نہ مسجد میں، نہ دین میں، کہیں نہیں ہو. میں ذریعہ نہیں بنوں لوگوں کی دل آزاری کا، میں ذریعہ نہیں بنوں لوگوں کے توڑ کا. اگر چھوٹے لیول پہ اس کو روکا جائے گا تو بڑے لیول پہ اپنا رکے گی یہ چیز. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدعتیوں کو بھی صحیح کہتے ہیں، شرک مشرک کو بھی صحیح کہتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. اس میں بھی علمیہ ہے کہ علم ہر جگہ سے اٹھتا جا رہا ہے. آپ اتفاق اتحاد کی بات کریں گے تو کئی طرح کی باتیں آئے گی. سب سے پہلے اتحاد کا نام لے کے اہل حدیثوں کو وہاں سے نکال ملت سے ہی خارج کر دیں گے. کیا صاحب یہ تو ملت میں نہیں ہے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو صحیح کہہ دو، ان کے اسٹیج شیئر کر لو. اتحاد کا مطلب اور ہے. اتحاد آپ کو دعوت سے نہیں روکتا، اتحاد آپ کو غلط پہ تنقید سے نہیں روکتا، بس طریقہ چینج کرتا ہے. اتحاد آپ کو کسی باطل کو قبول کرنے کا نہیں کہتا. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس منہج پر اس پہ رہیں، اس منہج کی دعوت اچھے احسن طریقے سے دیں، لیکن آپ اس منہج کو بنیاد بنا کر کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو مشرک نہ کہیں، کسی سے سلام کلام بند نہ کریں، کسی کی دعوتوں میں جانے سے اپنا آپ کو نہ روکیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، تعلیم کا اجر دیں اس کو، جہالت کا اجر دیں اس کو، نہیں سمجھا اس کا اجر دیں اس کو. ہمیشہ دعوت اور تبلیغ جاری رکھیں. آپ اس کی غلطیوں پہ تنقید کریں ایسے طریقے سے. اتحاد کا مطلب یہ ہے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب کیا ہے جماعت اسلامی اتحاد کی دعوی ہے تو اس میں کیا کہ اہل حدیث بھی ہے، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سب ہیں، اس کو جوائن کر لو صاحب وہ ٹھیک ہے. صاحب نماز میں جن سے پیر سب میں پیر نہیں جڑتے وہ امت کو جوڑیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تبلیغ جماعت کو لوگ کہتے ہیں صاحب اس میں سب جاتے ہیں وہ متحد ہے، کسی کو غلط نہیں کہتے. یہ پیمانہ اتحاد کا. آپ سب میں کھڑو کے ان سے پیر ملا کے دیکھ لیں، نہیں ملائیں گے پیر آپ سے. سب میں جو پیر نہیں ملائیں گے امت کو ملا دیں گے. وہ سب سے بڑا اتحاد کا داعی منہج سلف ہے، جو لوگوں کی تکفیر سے روکتا ہے، لوگوں کو دور کرنے سے روکتا ہے، لوگوں کو مشرک اور کافر کہنے سے روکتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر محبتیں سکھاتا ہے، جو اصول دیتا ہے اتفاق اتحاد کا. آج اسی کو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مسلک پرست ہے، یہ فرقہ پرست ہے، ان سے الگ ہو جاؤ. اور آج کے دور میں بتاؤں آپ کو میں جو نہ لگتا ہے نا فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، سب سے زیادہ امت کو ہی توڑ رہے ہیں. آج امت کو توڑنا نہیں، اس کو توڑنا حرام ہے. اور سب سے زیادہ امت کو توڑا جا رہا ہے اسی نعرے سے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں سب فرقوں سے الگ ہوں. یہی تو توڑ ہے. مرزا دینی سب سے بڑا دعویٰ کرتا ہے اتحاد، اتفاق، فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے. کس کو چھوڑا اس نے؟ تکفیر سے. سب سے زیادہ آج کے دور میں تکفیر مرزا انجینئر نے کی سب کی. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، وہ مولوی غلط، یہ مولوی غلط، یہ عالم غلط، وہ عالم غلط. سارے مسلک سے دور ہو جاؤ.
فرقہ پرستی سے بچو، اس کا مطلب تھوڑی ایک سب جماعت کو چھوڑ کے نئی جماعت بنا لو. وہ کیا رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. اتحاد اور فرقہ پرستی کا پر فریب نعرہ دے کے امت کو تمام جماعتوں سے کاٹا جا رہا ہے. منصوبہ کیا ہے؟ جب ایک آدمی سب سے کٹ جائے گا تو آزاد ہو جائے گا، اور آزاد آدمی امت تو چھوڑو خود کا بھی بیڑا کر دیتا ہے. آپ کسی جماعت کے فالوور نہیں ہیں، آپ کسی امام کے فالوور نہیں ہیں، کسی عالم کے انڈر میں نہیں ہیں، کسی جماعت کے امیر کے انڈر میں نہیں ہیں. آپ آزاد ہیں. آپ کو کون روکے گا؟ جیسے چاہے قرآن سمجھ لو، جیسے چاہے حدیث کی کتابیں پڑھ کے مسئلہ نکال لو، ایک حدیث پکڑی اس کو لے کے چلے، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، جو من ہے وہ کر رہے ہیں، پیمپلیٹ چھاپ رہے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں. یہ تو توڑ ہوتا ہے. پھر یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جتنے آزاد آدمی ہیں جو جماعتوں کے اندر نہیں ہیں شامل، جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہیں نہ کہیں جوڑ کے رکھ اپنے آپ کو. انہوں نے اسلام کو غلط سمجھ کے سب سے کٹ گئے. اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ توڑ ہی تو رہے ہیں لوگوں کو. کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر لوگوں پر بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس ماحول میں کم سے کم پیک کر دیا جائے ان لوگوں کو. اب ان کی پیکنگ کا وقت ہے. جو امت کو توڑنے کی بات کریں، جو فتوی بازی کریں، جو علماء سے جماعتوں سے لوگوں کو بزدل کریں، ان کو پیک کرنے کا وقت ہے. اتحاد قائم رکھیں. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قرآن کہتا ہے تنازع مت کرو، کمزور ہو جاؤ گے، بزدل بن جاؤ گے، تمہاری ہوا اڑ جائے گی. بین الاقوامی سطح ہو یا مقامی سطح ہو، کوئی بھی سطح ہو، دل کو بڑا رکھیں، لوگوں کو قریب کریں، اپنے منہج کی دعوت دیں، اس پہ قائم رہیں، لیکن منہج کے اصول کو پورا فالو کریں. کہ ہمارا منہج ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخصیت پہ تنقید کی جائے، کسی کے نظریے پہ تنقید کر کے اس کے خلاف ماحول بنایا جائے، یا کسی کو صرف اس بنیاد پر دور کیا جائے کہ وہ ہمارے نظریے کا عامل نہیں ہے. آپ پہنچائیں اس تک، اپنے منہج پہ قائم رہتے اس تک پہنچائیں. دعوت کے اور اصلاح کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کے توڑ پھوڑ نہ کی جائے. ہم نہیں کرتے. ہمارے منہج پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا. منہج پہ کوئی ہم سے آ کے بات کرے، ہمارا کوئی ایک نظریہ ثابت کرے غلط غیر منہجی، لیکن ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اس بنیاد پہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے. ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں. وحدت کا اسٹیج شیئر کرنے کے تعلق سے شیخ مجھے سے رابطہ کیا تھا میں نے، جو شروعاتی طور پر مجھے دعوت دی تھی ان لوگوں نے. آپ علماء سے رہبری لیں، علماء کے ساتھ رہیں آپ، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے دلوں میں فرق نہیں آئے. کلمے کا فائدہ سب کو دیں، کلمے کا فائدہ سب کو دیں. ہمارا بھائی ہے، کوئی بھی طرح کی تفریق نہیں ہو، نہ رنگ کی تفریق، نہ علاقے کی تفریق، نہ قوم کی تفریق، یہ میرا وہ اس کا، یہ میری قوم کا وہ اس قوم کا، نہ کسی کے عہدے کی تفریق، نہ یہ مالدار میں غریب، یہ قریب یہ دور، نہیں. تفریق کا اللہ نے ایک ہی اصول دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے سوا ساری تفریقیں باتیں ہیں. تیسرا کام کرنے کا یہ ہے، اللہ سے تعلق، دین سے تعلق، رسول اللہ سے تعلق، اللہ سے جڑاؤ، حوصلہ اور ہمت رکھیں، خوف دلوں میں نہ رکھیں کسی چیز کا. اور تیسرا اتفاق و اتحاد سے کام لیں. اور چوتھی اور آخری چیز، اشتعال اندیزی پیدا نہ کرے اپنے اندر. جذبات کا کنٹرول رکھیں. ایسے باتیں، ایسے کام اور ایسی چیزیں جس سے دشمنوں کو موقع ملے ہمیں کچلنے کا، ہمیں بدنام کرنے کا، ہمیں توڑنے کا، ایسے کام نہ کریں. چند لڑکے کھڑے ہو کر بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا کرنا چاہیے، نہیں. قرآن کہتا ہے جب کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے تو ردو الی اولی الامر کے لفظ سورہ نساء میں شاید کہیں ہے، میں بھول رہا ہوں آیت، کہ جب ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ رجوع کرتے ہیں اولو الامر، رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف، جو وقت میں اولو الامر ہے. اب ہمارے یہاں اولو الامر نہیں ہے تو کون ہمارے اولو الامر؟ ہمارے علماء، ہمارے دانشور،
ہمارے رہبران جیسے بھی ہیں، آج اللہ نے اس مقام پہ ان کو پہنچا، یا کمیاں کس کے اندر نہیں ہیں، ان سے رجوع کریں، اپنے طور پہ فیصلہ نہ لیں کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، پوری امت سو رہی ہے، پوری امت بزدل ہو گئی ہے، ہم چند نوجوانوں کو اللہ نے دل گھٹتا دیا ہے، بس اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا امت کو کرنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نیتیں خلوص لے کے اٹھیں گے ضرور، نیتوں میں ہم شک نہیں کریں گے آپ کے، لیکن آپ فائدے کی جگہ نقصان کر دیں گے چند لوگ کھڑے ہو کے. اپنے سے بڑوں پر اعتماد کرنا سیکھیں. اپنے طور پر کاروائیاں، اپنے طور پر اقدامات کرنے سے آپ نقصان کر بیٹھیں گے ملت کا، اپنے علاقے کا. جاوید گیٹ پہ یہی ہوا تھا 2-4 سال پہلے. میں تو یہاں سے فارغ ہو کے وہاں بھی گیا تھا، وہاں بھی لوگوں سے میں نے کہا تھا، پولیس نے مجھے مائک ہاتھ میں دیا، وہاں پہ بھی اللہ کی مرضی ہے، جہاں جاتا ہے مائک مل جاتا ہے. کیا آپ لوگوں سے کہیں؟ بریلوی عوام تھے، میں کہا ہے شیر محمد تمہارا؟ اپنے طور پہ گڑبڑ کرو گے بھی ڈنڈے پڑیں گے، سب بھاگو گے. میں نے کہا لانا پڑے، چند منٹوں بعد ہی ہوا. کیا کر لیا، کیا اکھاڑ لیا؟ پورے شہر کی بدنامی ہوئی، ملت کی بدنامی ہوئی. کچھ آپ نے اکھاڑا ہو تو بتاؤ. نہیں اکھاڑ پائے. جو بڑے ہیں ان سے رجوع کیا جائے. ایسی کاروائیاں جس سے نقصان زیادہ ہو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، مشورہ کریں، پوچھیں یہ کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اچھی نیت سے کر ضرور رہیں، لیکن نقصان ہو گیا تو اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ تعلیم ہے یہ میری بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو. کیا مطلب اس کا؟ ہر وقت یہ کر دیں گے ہم، ہمیں حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد بالسیف کا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ شرطیں جو ہے وہ اللہ رسول جانے، علماء جانے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں تو بس ملت کی فکر ہے، ہمیں کرنا کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، دشمن سے لڑنے بڑھنے کی اور مٹ بھیڑ کی تمنا مت پالو دلوں میں. جب تمنا پالنے کا منع ہے تو پھر ایسی کاروائیاں جس سے دشمن کو غصہ آئے، دشمن کو موقع ملے کچلنے کا. مکے کے اندر یہ حکم کیوں تھا کوئی بتائے مجھے؟ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مکے میں یہ حکم کیوں تھا؟ قرآن کا حکم ہے، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. مکے میں حکم کیوں تھا؟ یہ کئی حکمتیں اس کے پیچھے. ایک یہ بھی ہے کہ تم ہر معاملے میں تم کمزور ہو. ابھی تم کچھ کاروائی کرو گے، کچھ گورilla کاروائی تم نے کر بھی دی تو کیا ہوگا؟ کفار، وہ کفار جو ظالم ہیں، وہ دوسرے نیوٹرل لوگوں سے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ مسلمان ایسے ایسے کام کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو کچل رہے ہیں. ان کے ظلم کی ان کو دلیل مل جاتی. ہوتا کچھ نہیں. آل یاسر عذاب دیے جا رہے ہیں، ابوبکر کے ساتھ رسول اللہ نکل رہے ہیں، ہاتھ سے آپ ان کی جنجیریں نہیں کھول سکتے تھے. سمیہ کو شہید کیا جا رہا، رسول اللہ نکل رہے ہیں. پورا یاسر کا خاندان آجمائی میں مبتلا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، رسول اللہ پاس میں نکل رہے ہیں. نہیں روک سکتے تھے ہاتھ سے. آپ ہاتھ سے تبدیلی کرنا ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا. کیا کہا؟ صبرن اعلی یاسر فانی موعدکم الجنہ. یاسر کی اولاد صبر کرو، جنت کی بشارت تمہارے لیے. یہ کہہ کے نکل گئے مکے میں. مدینے میں کوئی ہاتھ تک کے دیکھتا؟ ایک عورت کا پلو ہی کھینچا تھا، یہود کی نسل کاٹ کے رکھ دی تھی صحابہ نے مدینے میں. یہ مکے اور مدینے کا فرق کیوں ہے؟ کیوں مدینے میں کہا جا رہا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا؟ یہ مدینے میں کیوں اتر رہی ہے؟ ہم جیسے ہوتے اللہ بھی اتارا تو ہم تربیت کو نبیڑ دیتے ہیں. حالات دیکھے جاتے ہیں، جذبات کا کنٹرول. کوئی چیز دماغ میں نہیں، پہلے سوچیں گے، مشورہ کریں گے، اس کے بعد. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت پالو. وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. پھر کہا وَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا، گھر تک آ جائے تمہارے، اب کوئی چارہ نہیں ہے. اس وقت علماء سے فتویٰ لینے نہیں جانا ہے، گھر کے گیٹ پہ آیا ہے، سلامت نہیں جانا چاہیے. اس وقت مسئلے نہیں دیکھیں گے جا کے، جان کے در پہ، مال کے در پہ. اب بزدل نہیں بنیں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے. اب
اب بچانا ہے تو بچانا. اب اس میں اگر من قتل دون مال ہی فہو شہید، اب مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تب بھی شہید ہوں، ایمان اور اولاد کو بچاتے ہوئے مارا گیا تب بھی شہید ہوں. اب بزدل نہیں بنوں گا. اب تم غلط نیت سے میرے گھر تک پہنچے ہو، میری مسجد تک، میرے مدرسے تک پہنچے، اب نہیں چھوڑیں گے تم. بس پھر اس وقت جم جانا ہے. مٹبھیڑ ہو ہی جائے، تم نے شروع نہیں کی، تم نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی تمہارے جان اور مال کے در پہ لوگ آ گئے، اس وقت تمہیں جم جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس وقت پیٹیں دکھانی ہے. اور پھر کہا فَاعْلَمْ أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالُ السُّيُوفِ. اب جنت تلواروں کے سائے میں. یہ آخری ٹکڑا سب سے پہلے جنت تلواروں کے سائے میں، اینڈ میں حالات کے حساب سے. پھر اللہ آخری چیز میں سب سے بڑا نسخہ بتا دیا. سب باتیں کہنے کے بعد حدیث بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب حاذم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. اتنی تعلیمات دینے کے بعد میں یہ بات کہنا، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو بادلوں کا چلانے والا، کتاب کا اتارنے والا، فوجوں کو شکست دینے والا، ہماری مدد فرما ان کے خلاف. اینڈ میں یہ بات کہنے کے بعد واپس بتا دیا ساری چیزیں، تمہارے بازو کی طاقت، تمہارے دماغ اور تمہارے ذہن کی قوت اور تمہارا ساز و سامان، سب کچھ اللہ کے مقابلے میں ہیچ اور کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. تو ہمیشہ اللہ سے اپنا تعلق کو درست رکھو اور اسی سے مدد مانگو. دعا کر کے یہ بتا دیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم کچھ نہیں ہو، اور کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس سے تمہارا تعلق درست ہے، تو تم سب کچھ بن سکتے. ہر حال میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے نکال کے لا سکتا ہے. شرط یہی ہے اللہ سے تعلق. اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں، اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اس پر استقامت دکھائیں، اللہ سے رسول سے تعلق کو درست کریں، دین سے وفاداری ثابت کریں، علماء سے، دین اہل علم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، اجتماعیت کا اہتمام کریں، انفرادی زندگی کو ترک کریں. یہ چند چیزیں ہیں، اگر ہم لاگو کریں گے اس کو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات درست کرے گا. حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر حال میں اے اللہ ہمیں جینا سکھا دے، صحیح اسلامی بنیادوں پر اپنے معاشرے کی تعمیر کرنا سکھا دے، اپنے سے تعلق کو درست کر دے اور ہماری نصرت اور مدد فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ